الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ایک چیز کی طرف ہمیں رہنمائی بھی کرتا ہے کہ گزرتے دنوں کے ساتھ یہ بابرکت مہینہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. عقل مند شخص وہی ہے جو ان اوقات سے کچھ فائدہ اٹھا لے اور اپنی آخرت سنوار دے اور دنیا میں جو اس پر گناہ ہے ان کی تلافی کی کوئی صورت بن جائے اس کے لیے. یہ اس کا سب سے بڑی کامیابی اور اس کا رمضان المبارک سب سے اہم رمضان شمار ہوگا اس کی زندگی کا، کیونکہ ایک شخص کی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آتا ہے لیکن وہ اس رمضان سے مکمل فائدہ اٹھا نہیں پاتا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آئے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو آج ہماری زندگی میں کئی مرتبہ یہ رمضان گزر چکا ہے، تو ہر مرتبہ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے. ہمارے میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان نہیں ہے، وہ بھی مٹی تلے دفن ہو گئے اور چلے گئے. تو ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. ہماری بھی آخرت ہے، ہماری بھی قبر ہے، ہمارا بھی حساب و کتاب ہوگا، پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے. تو کامیاب شخص وہی ہے جو ان دنوں کو، ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کے آنے کی دعا کرنے لگتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. مسلسل دعا ہو رہی کہ اللہ میری زندگی میں اتنی برکت ڈال دے کہ میں اس رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ سکوں.
کے لیے پوری دنیا کو سجایا گیا ہے. جنت جہنم، سورج چاند، انبیاء کا ایک نظام، صحابہ کا ایک سلسلہ، یہ سارا کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات کی وجہ سے ہی کیا گیا، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب ذات تھی اور آپ کو آخری نبی بنانا تھا. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ممتاز ہیں، اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں میں ایک ممتاز امت ہے. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہم اس امت کا حصہ ہیں جس کو تمام امتوں پر فوقیت دی گئی، جس کو اس طریقے سے رکھا گیا کہ دین حنیف کہا جاتا ہے، معتدل امت کے اعتدال کے ساتھ چلنے والی ہے. یہ اپنی دنیا کے معاملات کو بھی دیکھے گی اور آخرت کو بھی یاد رکھے گی. ایسا نہیں ہے کہ آخرت کے معاملات اتنے زیادہ اس پر غالب آ جائیں کہ دنیا کو بھول جائیں، یا دنیاوی معاملات کو اتنا اپنے پر غالب کر لیں کہ آخرت کو بھول جائیں. ایسا نہیں. جو ایسا کرے گا پھر وہ اس معتدل مزاج سے نکل جائے گا، اللہ کو وہ پسند نہیں. اللہ نے اس امت کو معتدل بنایا ہے کہ وہ دونوں طرف چلے گی، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا کہ کس طرح رمضان المبارک کی مبارک کے مبارک لمحات کو آپ نے اس کی قدر کس طرح کرنی ہے. حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا، میرے بستر کو لپیٹ دو. اب آرام کے دن نہیں ہے، اب عبادت کے دن ہے، اب اللہ کو منانے کے دن ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر رمضان بھی اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا. مسلسل قیام میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پیروں میں ورم ہو جاتا. وہ تو عام حالات میں بھی اتنی عبادت کرنے والے، اور رمضان المبارک میں پھر اتنی زیادہ عبادت کر کے کس کو درس دیا جا رہا تھا؟ وہ مجھے اور آپ کو، کہ دیکھ لو یہ لمحات تمہاری زندگی میں آئے گے، اس کی قدر کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور مقصود یہ تھا کہ ہمیں کامیاب کروانا، ہمیں جنت میں دیکھ سکے. میں اپنی امت کو پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا کہ میری امت برباد نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. اس ڈر سے وہ ریاضتیں کر کے دکھائی، وہ مشقتیں اٹھا کر دکھائی، مشکل حالات میں بھی صبر کی تلقین کی کہ آنے والی میری امت میرے حالات کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کر دونوں میں فرق کر کے یہ سمجھ سکے کہ مجھ پر زیادتی نہیں ہوئی. میں آج اگر ان دو چار حالات سے متاثر ہو رہا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو نبی ہیں، ان پر کتنے حالات آئے، یہ سوچ کر اس کو تسلی ہوگی. وہ آگے بڑھے گا کہ میرے نبی نے میرے لیے کیا کچھ کیا اور میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں. انہوں نے میری تربیت کے لیے، مجھے تلقین دلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا، اور میں آج فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ پا رہا. میں ایک رمضان مبارک کے روزے بھی نہیں رکھ پا رہا. طائف کے میدان میں میرے لیے پتھر کھائے، کئی جنگوں میں لڑے، یہاں تک کہ دانت مبارک ٹوٹ گئے. کس کے لیے کیا؟ میرے اور آپ کے، تاکہ ہم لوگ سکون سے عبادت کر سکیں. آج وہ حالات نہیں ہیں.
کہ اگر آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو صادق اور امین کہا جا رہا تھا، جب آپ نے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں جگہ سے آپ پر کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بھی اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا بالکل کریں گے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنی بات کی تصدیق کروائی، پہلے اپنی حیثیت منوائی، پھر جب اللہ رب العزت کے کلمے کو سامنے رکھا تو سب پیچھے ہٹ گئے، اپنے قریبی لوگ پیچھے ہٹ گئے. بربادی ہو آپ کے لیے، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا. تو ان حالات سے گزرے ہیں میرے نبی، ان حالات سے گزرے ہیں ہمارے نبی. آج اگر ہم ان لمحات کی قدر نہیں کریں گے تو یہ تو گزرتے چلے جائیں گے اور ہماری زندگی ایک برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ ہم حسرت بھرتے رہ جائیں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک دن اور مل جائے، لیکن ہماری زندگی ختم ہو چکی. یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے دوبارہ لوٹا دے اس دنیا میں، لیکن وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا. آج تک آپ نے دیکھا ہے جو دنیا سے گیا ہے واپس کبھی نہیں آیا. جس کو آپ دفنا کر آئے وہ کبھی واپس نہیں آیا. ایک دن ہم نے بھی اسی طرح مٹی تلے دفن ہو جانا ہے، ہم بھی واپس نہیں آئیں گے. یہی وہ لمحہ ہے جس کو ہم قیمتی بنا لیں گے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی. میرے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو. کل ایک دن شروع ہونے والا ہے، ہمارے کچھ نادان لوگ اس دن کو بھی منا لیتے ہیں جس کو اپریل فول کہا جاتا ہے. یہ عیسائیوں کا دن ہے. اس کی وجوہات میں 2-3 وجوہات ذکر کی جاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا. کہ 16ویں صدی سے پہلے نئے سال کی ابتدا جو ہے وہ مارچ میں ہوتی تھی، یہ اپریل کے شروع میں. اپریل سے نیا سال شروع ہوتا تھا تو وہ اس دن خوشی منایا کرتے تھے کہ نیا سال ہے، جس طرح ہمارے ہاں دسمبر کے آخر میں لوگ کرتے. اس طرح اس وقت اپریل کی پہلی تاریخ کو اس طرح خوشی منائی جاتی تھی کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے. پھر وہ بنتے بنتے یہ اپریل فول میں چلا گیا. یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جس میں موسمی اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی موسم میں تبدیلی بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ صبح کے وقت میں بہت سردی ہو جاتی ہے، رات کے وقت میں، دن میں گرمی ہو جاتی ہے، اور شام کے وقت میں معتدل موسم ہو جاتا ہے. تو اس طرح موسم کا چڑھاؤ 24 گھنٹے میں چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے، تو ہم بھی لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، جھوٹ بولیں گے. اس طرح کی باتیں کی جاتی. یا ایک بائبل میں آیا ہے، عیسائیوں کی جو کتاب ہے، تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہی بات ہے کیونکہ منحرف ہو گئی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کو ایک جیل میں لے گئے، ایک عدالت میں لے گئے. اس عدالت کے جج نے کہا کہ ان کو فلاں عدالت میں لے جاؤ، وہاں سے پھر دوسری عدالت میں لے گئے. اس عدالت والے نے کہا کہ ان کو ایک تیسری عدالت میں لے جاؤ. تیسری عدالت میں لے جا کر پھر کہا گیا کہ ان کو دوبارہ وہ دوسری عدالت میں لے آؤ جہاں پہلے گئے تھے. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے وقوف بنایا گیا، یہ کہا جاتا. ان کے لوگوں نے، اور پھر آخر میں ان کو سولی پر لٹکا کر، ان کے ہاں یہ مزاج ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی اور کیا ہے
پھانسی دے دی گئی. حالانکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اللہ رب العزت نے زندہ اٹھایا ہے اور ان کو ایک مرتبہ دوبارہ لوٹایا جائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ سولی پر لٹکایا گیا اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیوقوف بنا گیا. عجیب بات ہے، یہ عیسائی لوگ، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی بدبختی چھائی ہوئی ہے کہ یہ جو اپنے خلاف چیزیں ہیں انہی کو مقدسات میں شمار کرنے لگے. اگر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی ہیں اور ان کو سولی دی گئی جیسا کہ آپ کے، تو اس چیز سے تو آپ کو نفرت ہونی چاہیے. آپ نے تو اس کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا، آپ نے اس کو اپنے عبادت خانے میں لگا دیا. ان کے میناروں پر اس کی علامت نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بدبختی چھائی ہوئی ہے کہ جس چیز کو تم مقدس جانتے ہو تمہارے ہی خلاف استعمال ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں جنہوں نے حضرت آپ کے چچا حمزہ کو شہید کیا. تو آپ فرماتے تھے کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے اپنا غم تازہ ہو جاتا ہے. کہ جس کی وجہ سے آپ کو غم پہنچا، آپ کو پریشانی پہنچی، آدمی کی طبعی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں بھی نہیں. آپ کے نبی کو اگر سولی دی گئی تو اس علامت کو آپ نے اپنے پر لٹکا لیا اور لوگوں کو دکھاتا پھر رہے کہ یہ چیز ہے. حالانکہ آپ کو تو نفرت ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ واقعہ خود ذکر کرتے ہیں اپنے بائبل کے اندر، اور پھر اپریل فول بھی خود مناتے ہیں کہ وہ یہ دن تھا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح عدالتوں کے چکر لگائے گئے، اور پھر اسی کو اپنا مقدس دن مان کر اپریل فول مناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو اس میں ثواب ہے. دوسرے کو بے وقوف بنائیں گے، دھوکہ دیں گے، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیں گے. تو آج ان تینوں چیزوں میں سے کسی کو بھی اٹھائیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے کوئی بھی عبادت کی چیز نہیں ہے. اور لعنت اللہ علی الکاذبین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے. جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. اور یہ وہ دن ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بڑا نقصان بھی اٹھا لیتا ہے. اور جب نقصان اٹھاتا ہے تو بعد میں آخر میں صرف یہ جملہ بول دیا جاتا ہے اپریل فول. نہ کوئی عبادت ہے بلکہ الٹا نقصان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی بچے کو بلاتے ہو اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، آپ اسے کہتے ہو کہ آپ یہ مجھ سے ٹافی لے لو، وہ بچہ آپ کی طرف آتا ہے اور اگر آپ کا ہاتھ خالی ہے تو آپ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، آپ نے جھوٹ بولا ہے اس بچے کے ساتھ. اب عمر لوگ کرتے اور میں تمہیں کوئی چیز دوں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے تو یہ گناہ ہے. ایک بچے کے ساتھ یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے. جب ہم اس کو اس طرح عام لوگوں میں کریں گے تو یہ کتنی بڑی ہلاکت ہوگی، اور پھر ہم اللہ کی لعنت لینے والے ہوں گے. اللہ کی لعنت جس پر پڑ جائے وہ کبھی زندگی میں سنور نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے، ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچائے جس سے ہماری زندگی کو، ہمارے حالات کو، ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچتی ہو. وما علینا الا البلاغ.